کہتا ہے اس میں 2-3 میرے پہلو ہوتے ہیں جو مجھے حضور نے عطا کیے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ قرآن کی 1-2 میں آیتیں سناؤں آپ کو۔ ایسا قرآن کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ قرآن تو ہم نے پڑھ لیا لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھا جس سے رب ذوالجلال نے کہا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو قرآن کو ایسے پڑھنا ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مولویوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بہت کمی ہے۔ تو یہ جو ہمارا مشن ہے المصطفیٰ قرأت اکیڈمی مسجد، یہ تجوید سکھانے کا مشن ہے۔ ابھی ہم فارغ ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم صبح و شام کلاسیں شروع کریں گے۔ 1 حرف بھی ہم پڑھیں گے نا، 1 حرف تو دریا بھر جائے گا، زیادہ نہیں ہے۔ دوسرے جو علوم ہیں بس درس نظامی جسے کہتے ہیں، 10-15 سال لگائے بچے نے، تو اس درس نظامی کے کورس میں یا 8-10 سال میں اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ دکھ کی بات ہے۔ جہاں ہم اتنے استاد رکھتے ہیں تو وہاں ہم ایک تجوید جاننے والا قاری نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس کے بغیر قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ادا اس کو آتی ہے جس پہ اللہ کرم کرتا ہے۔ اور میں بھی بڑا فقیر غریب بندہ، دیہاتوں کا رہنے والا ہوں، لیکن جب شروع سے میرے استاد قاری غلام سود رحمۃ اللہ علیہ بالکل بچپن میں مجھ سے میرا واسطہ ہوا تو مجھے انہیں 1-8 رکوع مشق کرا دیا، تجوید شروع کر دی۔ پھر جہاں میں گیا وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہے کہ قاری صاحب ان کی فیس معاف کر دو، کہیں داخلہ نہیں ملتا، یہ قاری صاحب ان کو داخلہ کر دو۔ اللہ نے ہمیں بادشاہ بنا دیا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ 1 حرف روز کا وہ بتائیں گے آپ کو۔ ایک تو یہ قرآن کا پہلو ہو گیا کہ آپ کو شوق پیدا ہو۔ پھر جو قرآن پڑھنا ہے اس کے لہجے ہیں، اس کے انداز ہیں۔ ایک اس کا یہ انداز ہے، اس کا عربی میں یہ نام ہے، راس ہے، ایک سیکہ ہے، ایک نحمند ہے، ایک البیاتی ہے، ایک نحمند ہے۔ 10 لہجے ہیں قرآن پڑھنے کے۔ قرآن پڑھنے کے 10 لہجے۔ اور اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ ہے عقیدے کی بات۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے نا تو بس اس کا بھی خدا ہی آفت ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی محبت، حضور کا عشق اور حضور کا مقام وہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا بڑا مقام ہے، بادشاہ کا بڑا مقام ہے، جنرلوں کے بڑے مقام ہیں، لیکن فنا ہونے والے ہیں۔ مر گیا تو چلا گیا، ریٹائر ہوا تو چلا گیا۔ لیکن جو عاشق رسول ہیں وہ جتنے بوڑھے ہوتے جائیں گے ان کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ کہتے بندہ بوڑھا ہوگا ختم نہیں، بوڑھا ختم نہیں ہوتا۔ جب بڑھاپے میں چلتا ہے تو پھر تو وہ منزلیں طے کرتا ہے۔ جیسے عمر زیادہ ہوتی جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو جھکنا چاہیے، حضور کی طرف جھکنا چاہیے، حضور سے محبت اور عشق کرنی چاہیے۔ بڑی مسجدیں آپ دیکھتے ہیں، مولوی دیکھتے ہیں، لمبے جبے دیکھتے ہیں، کوڑے دیکھتے ہیں، قبضے کیے، یہ کیا، وہ کیا ہے۔ یہ ہر چیز ستھری ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے دیا ہے پاک، صاف، منزہ، مزکی روح دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی روح دی ہے، ایسے پھونک ماری یہ روح آ گئی اللہ کی۔ جب یہاں روح آئے گی تو اس برتن کو بھی صاف ہونا چاہیے۔ ہم مکان بناتے ہیں رہنے کے لیے، بہت خرچ کرتے ہیں، ہر سہولت مہیا کرتے ہیں، تو اپنی روح کے لیے کچھ انتظام نہیں کیا آپ نے
یہ روح کہاں رہے گی؟ اس کے اندر اللہ بستا ہے. اللہ کہتا ہے یہ روح میں ہوں اور میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. شاہ رگ جو رگ ہوتی ہے کاٹی جب بندہ مر جاتا ہے. جب اللہ ہمارے اتنے قریب ہے، روح ہمارے اندر ہے، ہم نے روح کا کیا انتظام کیا ہے بتائیے؟ اس کا اہتمام کیا کیا ہے کہ کیا خوراک ہے روح کی؟ روح کی کیا خوراک ہے؟ دنیا کی خوراک نہیں ہے. اس روح کی خوراک ہے ذکر مصطفیٰ. روح کی خوراک ذکر اللہ. جب آپ اس ذکر میں چلے جائیں گے روح خوش ہو جائے گی. جو باہر سے آپ کمزور ہوں گے، نحیف ہوں گے، اندر سے آپ مضبوط ہوں گے. اندر سے آپ مضبوط ہوں گے اور روح اللہ سے کہے گی یا اللہ میں یہاں بہت خوش ہوں، اس بندے کے اوپر کرم کر دے. سفارش کرے گی. تو جب وہ روح ہمارے گناہ گاروں سفارش کرے گی تو ہمیں تو رحمت ہو جائے گی. لہذا یہ معراج شریف کا جو مہینہ آیا ہے یہ بڑی رحمت ہے. 1,24,000 انبیاء کرام میں سے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے. سیدھی سی بات ہے. بڑے دلائل ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب ذوالجلال مجھے تو نے کلیم بنایا ہے، تو محمد رسول اللہ کو حبیب بنایا ہے. سب کے سبحان کلیم اور حبیب. مجھے کلیم بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا ہے. یاد ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کلیم وہ ہے جو چل کر کو طور پہاڑ پہ آیا میرے سے باتیں کرنے کے لیے. چلا کلیم موسیٰ علیہ السلام کلیم میں چلے وہاں گیا، چل کر گیا. اور جب مجھے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے دل چاہا تو میں نے جبریل سے کہا 70,000 فرشتے ریجا براق لے جا میرے محبوب میرے پاس لے کر آ. کیسی بات! سب کے سبحان اللہ، سب کے سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے کہا کلیم وہ ہے جو چڑھ کر میرے پاس آتا ہے بات کرنے کے لیے، اور حبیب وہ ہے جس کی مجھے تمنا ہے، مجھے اشتیاق ہے. میں چاہتا ہوں میرے پاس وہ آئیں. وہاں کون جا سکتا ہے؟ اللہ کے پاس کون جا سکتا ہے؟ وہ تو بسوں ہو جائے گا بندہ. پھر رب نے یہ بھی نقطہ ظاہر کر دیا کہ روح نہیں گئی یا روح گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روح گئی ہے، خواب آئی تھی. جاہل نالائق لوگ کہتے ہیں خواب آئی تھی. روح کو خوابیں آتی، ہمیں بھی خوابیں آتی ہیں، آپ کو بھی خوابیں آتی ہیں، انبیاء کے علاوہ خوابیں. وہ کہتے ہیں معراج جو ہے یہ خواب آئی ہے. یار کتنے جاہل لوگ ہیں. میں تو حیران ہوں ڈاکٹر صاحب. جب رب نے اس حضور کو اپنے پاس بلانے سے پہلے کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ. سب کے سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کہتے ہیں میں پاک ہوں، میں منزہ ہوں، میں مزکی ہوں. کوئی کائنات کی زمین و آسمان کی کوئی چیز میرے لیے مشکل نہیں ہے، اتنا میں طاقتور ہوں. سبحان اللہ جی. سبحان ہے، سبحان حضور اللہ کا نام ہے. فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کا وظیفہ کرتا ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک، وہاں بھی سبحان اللہ ہے. سبحان کا جو کلمہ ہے بعبدہ. اب بات قلیل ہوگی، اپنے بندے کو لے گیا. سب کے سبحان اللہ. ہر بندے کو نہیں، اپنے بندے کو اپنے پاس لے گیا. تو عبد
عین بے دال عبد. عبد وہ ہوتا ہے جس کا جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. ڈاکٹر صاحب جس کا جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. اگر جسم ہو روح نہ ہو نو عبد. اگر روح ہو جسم نہ ہو, جسم ہو روح نہ ہو, وہ بندہ نہیں ہے. بندہ وہ ہے جس کا جسم بھی ہو روح بھی ہو. سب کے سبحان اللہ. رب نے کلیئر کر دیا, یہ نقطہ کلیئر کر دیا آپ کا. کوئی بندہ یہ نہ کہے مجھے خواب میں حضور لے گئے ہیں, ان کے روح کو لے گئے ہیں, وہ جہل ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بے عبدہ, جو حضور کو کہتے ہیں کہ وہ بس ایسے یہاں آئے تھے چلے گئے. رب تو کہتا ہے بے میرا بندہ ہے. اس عبد پہ بڑی بیعت ہوئی ہے. عبد اور عبدہ دو چیزیں. عبد تو ہم ہیں, عبد ہم ہیں, گناہگار سیاہکار ہم ہیں, اور عبدہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. عبد ہم ہیں, عبدہ وہ ہے جس کو رب نے کہا یہ میرا بندہ ہے. ہمیں نہیں کہا میرا بندہ ہے. ہم کروڑوں باتیں کریں, کروڑوں حج کریں, کروڑوں کام, کبھی ہمیں اللہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا بندہ. بندہ تو ہے اللہ کے ہے, لیکن یہاں پر جو بات ہے عبد اور عبدہ, عبدہ بھی عبدہ ہی اپنے بندے کو لے گا. کلیئر بات کر دی ہے کہ حضور اس جسم کے پاس اللہ کے پاس گئے ہیں, اور جو رستے میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے مجھے 6 مہینے سال چاہیے. آپ کو بیان کر سکتا ہوں میں, ایمان تازہ ہوگا. کس طرح گئے ہیں یہ ہماری عقل سے بالا ہے. عقل تو غیار ہے, عقل کو کیا پتہ ہے. عقل تو سامنے فائدہ سوچتی ہے, لیکن یہ عشق کی باتیں ہیں. عشق کہتا ہے میرے رب نے کہہ دیا چھلانگ لگا دو, چھلانگ لگا دی. جس نے علامہ اقبال نے کہا ہے نا, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. فرق ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا, عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. عبد دیگر ہم جیسے بندے, اور چیزیں دیگر جو عبدہ ہے وہ چیزیں دیگر ہے, وہ خاص چیز ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, این سراپا انتظار منتظر. بندہ رب کی انتظار کرتا ہے, عبدہ کی رب انتظار کرتا ہے. بندہ رب کی انتظار کرتا ہے, اور عبدہ وہ ہے جس کی رب انتظار کرتا ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیاں. سب کے سبحان اللہ. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیاں, اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. فرق ہو گیا نا, حضور میں فرق ہے نا. ہم کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے تھے, وہ کھاتے تھے, پیتے تھے, بازاروں میں پھرتے تھے. اس اننے کو کیا پتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی. اور آخری بات کرنے لگوں, بڑی ٹائم تھوڑا ہے. جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو جبریل سے کہا چلو میرے ساتھ. کہہ گیا یا اللہ میں, یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے, میں ایک بال آگے ہوا تھا. تو آگے پھر اللہ کی طرف سے رف آ گیا. تو حضور نے کہا جبریل تو میرا بڑا ساتھی ہے, اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, کوئی اللہ سے تیری کوئی بات ہو, کوئی خواہش ہو, کوئی تیری تمنا ہو, میں تمہیں اللہ سے منظوری لے دوں گا. تیری بات اللہ سے منواؤں گا, مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو. حضور جبریل کو کہہ رہے ہیں, اس کے حوالے موجود ہیں, میں ایسے بات نہیں کرتا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ جب آپ کی امت جو ہے پل صراط سے گزرے
اس پل صراط کی جو کیفیت ہے وہ بڑی خطرناک ہے. نیچے گہرائیاں ہیں، وہ بار سے برابر اور تلوار سے تیز کٹ کے بندہ نیچے گرے گا. یا رسول اللہ مجھے اللہ سے اجازت لیے دیں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اللہ کہہ دے جبریل میرے محبوب کی امت گزر رہی ہے، اس پل کے اوپر اپنا پر بچھا دے. اس کے حوالے موجود ہے. اس کا مسئلہ جبریل کے پروں سے حضور کی امت گزرے گی. سب کے سمجھ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں گئے تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ بڑے کھوجی ہیں کافر، پاؤں دیکھ لیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اوپر اٹھا لوں، قدم کو اوپر اٹھا لوں. یہ کھوجیوں کا کام ختم ہو گیا، ایک ہی بندے کا پاؤں ہوگا. حضور نے کہا اٹھا لوں. ابو بکر صدیق نے حضور کو اٹھایا کندھوں کے اوپر اور کسی نے نہیں اٹھایا. تو یہاں جبریل نے کہا یا اللہ مجھے، یا رسول اللہ وہ اجازت دے دے. تو پھر میں نے پچھلے جمعے شعر پڑھا تھا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. امام احمد رضا عاشق رسول وہ کیا کہتے ہیں، ہم عاشق رسول کو پڑھیں گے تو ہمیں کوئی شک آئے گا نا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل کے پر کو بھی خبر نہیں ہوگی، امت محمدیہ کا عاشق گزر جائے گا، پر کو خبر نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا وہاں میں موجود ہوں گا. کوئی قریب ترازو، حدیث پاک، کوئی قریب ترازو جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا میں وہاں ہوں گا. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، پانی پلا رہا ہوں کوثر سے، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. میرے 3 مقام ہوں گے معاشر میں. جب پل صراط سے گزرے گی امت رب امام احمد رضا کہتے ہیں کہ پروں کو بھی خبر نہیں ہوگی، حضور سامنے موجود ہوں گے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ ساری امت گزر جائے گی. امت میں تو بڑے بڑے خناس لوگ ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حضور کے دشمن ہیں، 70-80 فرقے بنے ہوئے ہیں حضور کے خلاف، یہ بھی گزریں گے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب جب ملاقات ہوئی تیرے وہی امتیں گزریں گے جو تم سے محبت رکھتی ہوں گی، تیرے وہی امتیں گزریں گے جو تیرے عاشق ہوں گے. نجدی بہابی ادھر جو حضور کے گستاخ ہے کوئی بھی ہے وہ نہیں گزر سکتا. حضور کے عاشق گزریں گے، حضور کے عاشقوں کی امت ہے. امت میں تو سارے ہی ہیں. تو اس لیے یہ نقطہ بڑا میرے آپ کو نزہت الکتاب ہے، اس کے اندر یہ نقطہ میں نے پڑھا ہے. میں ہمیشہ سوچتا تھا یہ کیا بات ہے، سب کیسے گزریں گے؟ یہ تو پتہ چلے گا جب وہاں جائیں گے. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. بے عبدہ ہی، عبد کی بات آئی نا، آخری بات. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، عبد کو وحی آئی، یہاں بھی عبد آ گیا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے وحی کی عبد کو جو وحی کی عبد کو. یہاں بھی عبد آ گیا. تو عبد کیوں آیا ہے؟ رب ذوالجلال نے پوچھا تھا میرے محبوب نشرفک، لما نشرفک یا محمد، میں تمہیں کون سا شرف دوں؟ حضور نے عرض کی یا اللہ مجھے تیرا بندہ ہونے کا شرف ہے، میں تیرا بندہ، یہ مجھے شرف ہے. اس لیے اللہ نے پوچھ کر عبدہ ہی کہا ہے، عبدہ کہا ہے. یہ شرف جو ہے یہ اللہ نے دیا ہے. تو رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب اگر تمہیں میرا بندہ ہونے میں فخر ہے تو مجھے بھی فخر ہے، میں رب محمد ہوں، میں محمد کا رب ہوں، یہ مجھے فخر ہے. میں ساری کائنات کا رب ہوں لیکن زیادہ فخر مجھے یہ ہے کہ میں محمد کا رب ہوں. اس لیے بڑا فرق ہے یار. عقیدوں کو ٹھیک کرے، پڑھا کرے، ذرا اچھے اچھے لوگوں سے، عاشقوں سے ملا کرے. اب انشاءاللہ تعالی ہم نے معراج شریف کے سلسلے میں 26 رجب کو جمعرات آ رہی ہے 11 مارچ، ہم اس رات محفل کرتے ہیں یہاں بہت بڑی.
حضور کا ذکر کریں معراج شریف کا۔ آئندہ جو جمعرات آئے گی مغرب کے بعد ہماری محفل یہاں شروع ہوگی، اس مسجد کو سجائیں گے، انتظام کریں گے، اہتمام کریں گے۔ آپ بھی صاحب حضرات تشریف لائیں، ہمارے انتظام اہتمام میں آپ بھی شامل ہوں۔ میں مالدیپ میں رہا ہوں، معراج شریف کی رات مالدیپ کے جو مال شہر ہے ان کا، اس کے اندر اتنی عظیم محفل ہوتی ہے معراج شریف کی کہ تمام دنیا کے جو وہاں امبیسڈر ہیں وہ سارے آتے ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں۔ اس گناہ گار کو وہاں پر سبحان اللہ سراب یا بھی پڑھنے کا مجھے موقع ملتا تھا۔ معراج شریف تو وہی منائے گا جو حضور کا عاشق ہے۔ تو اس لیے آپ جمعرات کو تیاری کر لیں اور سونے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آپ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں۔ محفل ہماری شروع ہوگی اور ذکر مصطفیٰ آپ کو سنایا جائے گا اور مہمانوں کو بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔